أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. ولما جاءت اور جس وقت آیا یا پہنچا رسولنا ہمارے فرشتے، یہاں رسول سے مراد فرشتے ہیں، جب ہمارے فرشتے آ پہنچے لوط علیہ السلام کے پاس، سیء بہم، حضرت لوط علیہ السلام ان کی وجہ سے بہت زیادہ غمگین ہوئے، پریشان ہوئے، وضاق بہم ذرعا، اور ان مہمانوں کی وجہ سے، کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام کو یہ نہیں پتہ تھا کہ اللہ کے فرشتے ہیں، وہ تو انہیں مہمان سمجھ رہے تھے، لہذا انہیں جہاں پریشانی لاحق ہوئی، وضاق بہم ذرعا، اور ان کا سینہ ان کی وجہ سے تنگ ہو گیا. یہ میری قوم جو ہے، جو جس برائی میں مبتلا ہے، وہ ان مہمانوں کے ساتھ جو سلوک کرنے والے ہیں وہ اسے جانتے تھے. اب حضرت لوط علیہ السلام اگر انہیں ٹھہراتے ہیں تب مشکل، اگر نہیں ٹھہراتے تب بھی مشکل، اسی لیے ہر طرح سے بیچارے پریشان ہو گئے. فرشتوں کو جب پتہ لگا تو انہوں نے کہا کہ وقالو، اور کہا ان فرشتوں نے، لا تخف، آپ خوف مت کھائیے، ولا تحزن، اور نہ پریشان ہو جائیے، انا منجوکا. یہاں مختصراً سارا درمیان میں جو بات چیت ان فرشتوں سے ہوئی تھی ساری باتیں چھوڑ دی، صرف فرشتوں نے جب تعارف ہوا کہ ہم فرشتے ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں اور ہم اس قوم کو ہلاک کرنے آئے ہیں، تو ساتھ ساتھ انہوں نے حضرت لوط کو یہ تسلی دی کہ انا منجوکا، بے شک ہم آپ کو بچانے والے ہیں، نجات دینے والے ہیں، وَأَهْلَكَ، اور آپ کے گھر والوں کو، إِلَّا امْرَأَتَكَ، ماں سوائے آپ کی بیوی کے، كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے. اِنَّا مُنزِلُونَ، بے شک ہم اتارنے والے ہیں،
علی اہل هذه القریۃ، اس بستی کے رہنے والوں پر، رجزن عذاب، من السماء آسمان سے، بما کانوا یفسقون، ان کے اس فسق اور گناہ اور بدکاری کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا، اس طرح اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے فرشتوں نے انہیں ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا، اور تحقیق ہم نے چھوڑی، منہا اس بستی سے، آیتم بینتن، کھلی نشانی، لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، جو سمجھنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے ان کی بستی میں، بستی سے ہم نے ایک یعنی کھلی ہوئی ہم نے نشانی چھوڑ دی۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ہم نے انہی کا بھائی شعیب کو پیغمبر بنا کر مبعوث کیا۔ فقال، انہوں نے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ورجو الیوم الآخرہ، اور امید رکھو، ورجو اور امید رکھو، الیوم الآخرہ، آخرت کے دن کا، یعنی آخرت کے دن کی بھلائی کی امید رکھو، ولا تعثوا، اور نہ پھرو، فی الارض زمین میں، مفسدین، فساد برپا کرتے ہوئے۔ فکذبوہ، پس ان کی قوم نے، مدین والوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا۔ فأخذتهم الرجفة، پس انہیں پکڑ لی، گرفت میں لے لیا، الرجفة، زلزلے نے۔ فأصبحوا، پس وہ رہ گئے، فی دارہم، اپنے گھروں کے اندر، جاثمین، گھٹنوں کے بل گرے ہوئے۔ وعادا وثمودا، اور ہم نے ہلاک کیا عاد کو اور ثمود کو۔ وقد تبین لکم من مساکنہم، اور تحقیق تمہارے لیے واضح ہو چکا ہے، من مساکنہم، ان کی رہائش گاہوں میں سے، جو کھنڈرات، جو نشانیاں باقی ہیں، ان یعنی رہائش گاہوں میں سے تمہیں جو ہے ان کی تباہی اور بربادی تمہارے سامنے واضح ہو چکی ہے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، اور خوبصورت بنا دیا ان کے لیے شیطان نے، اعمالہم، ان کے عملوں کو، فَصَدَّهُمْ، پس روکا انہیں شیطان نے، عن السبیل، سیدھی راہ سے، وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، اور وہ بڑے سمجھدار لوگ تھے، دنیاوی اعتبار سے بڑے سمجھداری رکھنے والے لوگ تھے، لیکن یہاں دین کے حوالے سے، ایمان کے حوالے سے ان سے زیادہ بیوقوف کوئی نہیں نکلے۔ وقارون وفرعون وحامان، اور ہم نے ہلاک کر دیا قارون کو، وفرعون، اور فرعون کو، وحامان، اور فرعون کے وزیر حامان کو، وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَىٰ، اور تحقیق موسیٰ ان کے پاس لے کر آئے، بالبینات، واضح دلیلیں، فاستکبروا، بس انہوں نے تکبر کیا، فی الارض، زمین میں، وما کانوا سابقین، اور نہیں تھے وہ لوگ ہم سے، یعنی سابقین یعنی بچ کر نکلنے والے، یعنی یہ آگے گزر جانے والے، ہم سے بچ کر نکلنے والے نہیں تھے، ہم نے سب کو ہلاک کر دیا۔ قارون کے متعلق پڑھا ہے کہ وہ بڑا مالدار، فرعون جو ہے وہ تو انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کرنے والا، اور حامان جو ہے وہ فرعون کے ان تمام کاموں میں شریک رہے۔ ہاں جو وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوتے ہوئے،
فرشتے جب حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے، اور یہ پہلے بھی کئی دفعہ ہم پڑھ چکے، بتایا جا چکا ہے کہ یہ فرشتے آئے تھے انتہائی خوبصورت لڑکوں اور جوانوں کی شکل میں۔ تو چونکہ ان کی قوم، جیسے ہم اوپر اسی صفحے کے اوپر پڑھ چکے، حضرت لوط نے ان کے حوالے سے بتایا تھا کہ یہ اپنی شہوت، یعنی یہ ہم جنس پرست لوگ تھے، عورتوں کے بجائے مردوں سے اپنی جو ہے وہ خواہشات کی تسکین کرتے تھے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کو اس لیے پریشانی لاحق ہوئی کہ میرے مہمانوں کے ساتھ جو میری قوم بدسلوکی کرنے والے ہیں، ان سے ان کی بہت زیادہ سبکی ہوگی کہ میرے گھر آئے ہوئے مہمان جو ہے ان کے ساتھ یہ سلوک ہو۔ اگر ان کو وہ نہیں ٹھہراتے، گھر میں مہمان نہیں بناتے، پھر بھی انہیں یہ اندیشہ اور خوف تھا کہ یہ جو ہی میرے گھر سے نکلیں گے تو میری قوم پھر انہیں اپنی جاتیوں کا نشانہ بنائیں گے۔ تو لہذا فرمایا کہ ابہم، انتہائی پریشان ہو گئے، غمگین ہو گئے ان کی وجہ سے، وضاق بہم ذرعا، اور ان کی وجہ سے ان کا سینہ تنگ ہو گیا۔ فرشتوں نے کہا، جیسے دوسری آیات میں اس کی تفصیل موجود ہے، لا تخف انا رسول ربک، فرشتوں نے کہا تھا کہ ہم اللہ کے، تیرے رب کے ہم فرشتے ہیں، ہم انہیں تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ بلکہ آپ نے یہ بھی پڑھا ہے پہلے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے وَجَاءَهُ قَوْمُهُ إِلَيْهِ يُهْرَعُونَ، دوڑتے ہوئے جناب علی جب ان کے گھر پہ انہوں نے حملہ آور ہوئے، تو حضرت لوط علیہ السلام نے حتیٰ کہ اپنی بیٹیاں تک پیشی کی، ان سے شادی کر لو، اپنی بیٹیاں یا قوم کی بیٹیاں، اگر تم نے یعنی اپنی خواہشات کی تسکین کرنی ہے تو یہ ہاؤلائے بناتی، یہ میری بیٹیاں ہیں۔ اب بنات سے اپنی ان کی سگی بیٹیاں بھی ہو سکتی ہیں، اور جو قوم کی جو بیٹیاں ہیں وہ بھی حقیقت میں ان کی اپنی بیٹیاں تھیں، لیکن وہ جناب انہوں نے کہا کہ انک لتعلم ما نرید، کہ لوط تمہیں پتہ ہے کہ ہمیں لڑکی بڑکیوں سے، عورتوں سے کوئی غرض نہیں ہے، جو ارادہ ہمارا ہے تم اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو بڑے جناب علی بہت ہی بدتمیز قسم کے بدکردار لوگ تھے، تو اس لحاظ سے لوط علیہ السلام پریشان ہو گئے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ لا تخف ولا تحزن، آپ خوف نہ کھائیے اور پریشان مت ہو جائیے کہ ہم تو اس بستی کو ہلاک کرنے والے ہیں، لیکن آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو ہم بچائیں گے، ما سوائے آپ کی بیوی کے، کانت من الغابرین، جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے، یعنی جو عذاب کے شکار ہونے والوں میں سے۔ اور یہ بھی ہم پہلے پڑھ کر آئے ہیں کہ اللہ کے فرشتوں نے کہا کہ رات کے آخری حصے میں آپ اپنے گھر والوں کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ، لیکن پیچھے مڑ کے کسی نے نہیں دیکھنا، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، لیکن آپ کی بیوی پیچھے رہ جائے گی، وہ چونکہ ہلاک ہونے والوں میں سے ہے۔ وَإِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ، ٹھیک جس وقت پھانسی نہیں دی جاتی مجرم کو، اسی وقت ٹھیک اس وقت صبح، یعنی صبح سویرے، یعنی منہ پھٹتے ہی جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا کر دیا گیا۔ اِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا، ہم اس بستی کے رہنے والوں پر آسمان سے عذاب اتارنے والے ہیں، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اس عذاب کی وجہ اور سبب کیا ہے؟ ان گناہوں کی وجہ سے، اس بدکاری کی وجہ سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا جی، یعنی روایتوں میں ہے کہ جبرائیل امین نے پوری بستی کو نیچے سے اٹھا کر اوپر سے جناب نیچے گرا دی، یعنی ان کے یعنی عالیہ سافلہ، جو زمین کا اوپر والا حصہ ہے وہ کیا بن گیا نیچے، اور ایسی جناب دڑام سے وہ نیچے گری، وہ سطح زمین سے وہ نیچے ہو گئی، سطح زمین سے نیچے، اور جس کو بحر مردار کہا جاتا ہے، بحیرہ مردار ہو چکی، جب بھی کوئی زمین میں اگر کوئی چیز دھنس جائے تو وہاں سے پانی نکل آتا ہے، اور یہ دنیا میں پانی نکل آتا ہے، تو وہاں جناب علی وہ ایسے لوتھڑے کی شکل میں، خون کی شکل، خون کے رنگ میں، اس لیے بحیرہ مردار اس کو کہا جاتا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اس میں کوئی چیز زندہ نہیں رہتی،
یعنی اس میں کوئی جاندار کوئی چیز ہے تو اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ تَرَكْنَا، اور ہم نے تحقیق چھوڑ دی منہا اس بستی سے آیتم بینتن کھلی نشانی لقوم یعقلون، یعنی عقل رکھنے والی قوم کے لیے جو بھی وہاں سے چونکہ یہ بستی تھی کہ جب مکے والے سفر کر کے تجارتی وفود جو تجارت کے لیے جب شام جاتے تھے تو یہ راستے میں ہے، یہ اردن کے قریب جو ہے یہ جگہ ہے، اور یہ باقاعدہ مکہ والوں کے جناب جو تجارتی جو قافلے جاتے تھے وہ راستے میں ان کے راستے میں یہ بستی پڑتی تھی، اور باقاعدہ ان کے سامنے یہ چیزیں موجود تھی، تو دیکھنے والوں کے لیے ان کی ہلاکت اور بربادی کی نشانی اور عبرت کی نشانی اللہ نے سب کے سامنے چھوڑ دی۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، یہ بھی ہم تقریباً 10-20 دفعہ پڑھ کے آئے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو مدین کی طرف جو انہی کا باہی تھا، یعنی انہی کی قوم میں سے ہم نے شعیب کو بھیجا، فقال یا قوم اعبدوا اللہ، انہوں نے کہا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَةَ، اور اس عبادت کے ذریعے قیامت کے دن کی امید رکھو، یعنی جب کوئی عبادت کرے گا تو بھلائی کی امید ہوگی، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہوئے مت پھرو۔ فَكَذَّبُوهُ، پس انہوں نے شعیب کو جھٹلایا، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، اب پہلے ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ جب قوم لوط کو یعنی ایک تو ان کو اٹھا کر جناب بستی کو نیچے اوندے جناب نیچے گرا دی، اور اوپر سے پھر پتھروں کی بارش بھی کر دی، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا مَطَرًا، اور روایتوں میں ہے کہ پتھروں کے کنکریوں والی جناب پتھروں والی بارش اللہ نے ان پر برسا دی تھی۔ تو یہاں ان کو جو ہے کس عذاب نے پکڑ لی؟ زلزلے نے، زمین میں ایک بھونچال آیا، فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، پس وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ گھٹنوں کے بل پڑے ہوئے رہ گئے۔ وَعَادًا وَثَمُودَ، عاد کی طرف کس نبی کو بھیجا تھا؟ کتنے وہاں پڑھے؟ ہاں جی، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہود علیہ السلام کو، اور ثمود کی طرف حضرت صالح، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، جو اونٹنی والے، ان کو جو نشانی دی تھی اونٹنی، تو ہم نے ہلاک کر دیا قوم عاد کو، قوم ثمود کو۔ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ، کہ اے مکہ کے رہنے والوں، اے یعنی لوگوں تمہارے لیے واضح ہو چکی ہیں، مِن مَسَاكِنِهِمْ، ان کی بستیوں میں سے، ان کی رہائش گاہوں میں سے، وہ اس لیے کہ ان کی پوری جناب علی وہ بستیاں تو اس طرح تو موجود تو نہیں ہیں، ان میں سے کچھ نشانے، کچھ کھنڈرات اب بھی باقی ہے، اسی لیے اللہ سے من استعمال کے کچھ اس میں سے، یعنی پوری کی پوری یعنی رہائشیں نہیں بلکہ کچھ حصے اس کی جو ہے وہ موجود ہے، جن سے تمہارے سامنے یہ بات واضح ہو گئی ہے۔ لیکن ان کے ساتھ ہوا کیا؟ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے لیے ان کے عمل کو بڑا مزین، بہت خوبصورت کر کے دکھایا۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، بس اس طرح شیطان نے انہیں روکا، عن السبیل یعنی السبیل سے مراد صراط مستقیم، جو معروف راستہ، سیدھی راستہ راہ۔ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، اور وہ بڑے کیا تھے؟ سمجھدار لوگ تھے، یعنی دنیاوی معاملات میں بڑے سمجھدار اور بڑے سمجھ بوجھ رکھنے والے۔ اور سچ پوچھیے قسم خدا کہ بہت سے لوگوں سے جب بات ہوتی ہے، جب ان کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ہوتا ہے، دنیاوی معاملات میں اتنا کچھ وہ جناب علی جانتے ہیں جس کا آپ جو ہے نا وہ تصور نہیں کر سکتے، لیکن دین کے حوالے سے بنیادی باتوں کو بھی نہیں پتہ، بالکل ابتدائی باتوں کا بھی انہیں پتہ نہیں ہے۔ تو یہ یعنی سب سے بدقسمتی یہی ہوتی ہے کہ دنیا میں اتنا زیادہ جناب بڑے سمجھداری رکھنے والے، بڑے دانشور، لیکن دین کے حوالے سے، ایمان کے حوالے سے بالکل نکمے۔
اسی لیے حدیث میں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آخری زمانے میں ایسے بھی ہوگا کہ ما عقلہ ما اظرفہ، کچھ لوگوں کے بارے میں کہا جائے کہ اس سے سمجھدار آدمی، اس سے عقلمند آدمی، بڑا معاشرے کا سب سے سمجھدار، سب سے زیادہ جناب علی عقلمند آدمی، وَلَيْسَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ ایمان، لیکن اس شخص کے دل میں ذرہ برابر ایمان نہیں ہوگا، بس دنیاوی سمجھداری، یعنی دنیا میں ذرا سے اگر آپ کوئی تھوڑی سی بات کریں نا فوراً چونک جاتے ہیں، لیکن دین کے متعلق بالکل ابتدائی باتوں کا بھی نہیں۔ تو ان لوگوں کا بھی یہی حال ہوا۔ وقارون، اور قارون کو ہم نے ہلاک کر دیا، جو فخسفنا به وبداره الارض، یہ ہم نے پڑھا ہے نا ابھی چند دن پہلے کہ اس قارون کو جو ہے اللہ نے اس کے زمین، اس کے دولت اور اس کے گھر سے میں زمین میں دھنسا دیا، وفرعون، اور فرعون کو، اس کی قوم کو، وحامان، اور اس کے وزیر حامان کو، سب کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور تحقیق موسیٰ لے کر آیا۔ یہاں جاء کا معنی کیا کرنا ہے؟ آنا نہیں کرنا ہے، زاہد صاحب وہ کیا کرنا ہے؟ لے کر، کیوں؟ بے کی وجہ کہ بالبینات، اس با کو کہتے ہیں تعدیہ، فعل لازم کو فعل متعدی بنانے والی لا ہے۔ تو جاءہم موسیٰ بالبینات، موسیٰ ان کے پاس کھلی نشانیاں دلائل لے کر پہنچے۔ فاستکبروا فی الارض، وہ کتنی نشانیاں تھیں؟ 9۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، 9 نشانیاں، لیکن فاستکبروا فی الارض، انہوں نے تکبر کیا زمین میں۔ وما کا تکبر جو ہے نا حق بات کو دھتکارنا، اصل تکبر کیا ہے بھائی؟ یعنی بطر الحق وغمت الناس، کہ حق بات کو دھتکارنا اور لوگوں کو حقیر جاننا۔ کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب تکبر کی مذمت کی تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر بندہ چاہتے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو، اس کے جوتے جناب علی بڑا صحیح ہو، تو کیا یہ بھی تکبر میں آج کہ نہیں؟ یہ تکبر نہیں ہے۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اچھا کپڑا پہننا، اچھا جوتا پہننا، یہ تو خوبصورتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ جمیل ہے، وہ جمال کو پسند کرتا ہے۔ الکبر بطر الحق وغمت الناس، تکبر کیا ہے کہ حق کو دھتکار دینا اور یعنی لوگوں کو کیا کرنا؟ ذلیل سمجھنا، حقیر جاننا۔ تو یہی بات جو ہے یہاں انہوں نے بھی کیا، فاستکبروا فی الارض، زمین میں انہوں نے تکبر کیا۔ وما کانوا سابقین، اور وہ ہم سے آگے نکلنے والے، بچ کر نکلنے والے نہیں تھے، اللہ نے سب کو ہلاک کر دیا۔